امام الانبیاء آپ نے فرمایا جس وقت بندہ شرک کرتا ہے اس وقت وہ اللہ دے عذاب دا منتظر رہے، کیونکہ رب نو شرک گوارا نہیں۔ نمبر دو، کفر کرنا جدوں بندہ کفر کردا ہے، اللہ دے فرامین دیاں دھجیاں اڑاندا ہے، رب دیاں نافرمانیاں انج پیا کر رہا ہوندا ہے کہ جویں مرنا ہی کوئی نہیں، جویں ساری زندگی قیامت تک اساں زندہ ہی رہنا ہے گا، سانوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ فرمایا جدو بندہ اس طرح بے باک ہو کے رب دیاں نافرمانیاں کردا ہے نا، فرمایا ادو پھر عذاب الہی دا انتظار کرو، اور پھر عذاب الہی دا انتظار کرے۔ اور تیسرا امام الانبیاء فرمایا جس وقت ظلم بڑھ جائے، ظلم عروج تے ہو جائے، اور جناب غریب یتیم مسکین تے لوگ ظلم کرنا شروع کر دیں، طاقتور لوگ غربا یتاما مساکین دا حق کھانا شروع کر دیں، اس وقت او قوم یا او لوگ اللہ دے عذاب دا انتظار کرن۔ اور آگے کی فرمایا جس وقت اللہ رب العزت دے احکامات دا مذاق لوگ اٹھانا شروع کر دیں، جدوں کوئی دین دا مبلغ لوگوں تک پیغام پہنچائے، اور بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب نماز قائم کرو، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کرو، بے حیائی نو چھوڑ دے، وہ نیکی دی طرف آؤ، اگو لوگ آندے نے چھڑو براں بھائی تسی اپنی قبر چ پینا ہے، اساں اپنی قبر چ پینا ہے گا، تانوں کی لگے گا۔ او دراصل بیان کرنے والے دی مذاق نہیں اڑا رہا ہے، جو او کلام الہی یا رب دا پیغام تانوں سنا رہا ہے، تسی اوندا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور میں جس وقت لوگ قوماں تے اللہ دا پیغام پہنچیا، اور انہوں نے پھر جناب رب دے پیغام نو جھٹلایا، اللہ دے نبیوں دے فرامین نو جھٹلایا، تو پھر او قوماں عبرت دا نشان بن گیا قیامت تک واسطے۔ تاریخ گواہ اٹھا کے ویکھ لو پچھلے نبیوں دیاں جناب امتاں دے کیویں دے عذاب آئے، کی سی اللہ دی طرفوں حکم ہوندا سی، اللہ دی طرفوں نبی ہوندا سی، آگے نبی نے اللہ دا پیغام توحید دا پیغام دینا ہوندا سی قوم نو، لیکن جڑے من جاندے سن وہ بچ جاندے سن، جڑے انکار کر دیندے سن اور جڑے مذاق اڑانا شروع کر دیندے سن تے او پھر اللہ دے عذاب دا شکار ہو جاندے سن۔ فرمایا نمبر 5 فسق و فجور، جس وقت بندہ گناہاں دے اندر مبتلا ہو جائے، اعلانیہ گناہ کرنے شروع کر دے، فاسق کہندے نے اعلانیہ گناہ کرنا لینا، سر عام گناہ کر رہا ہے، سر عام گالیاں بکدا ہے، سر عام جھوٹ بولدا ہے، سر عام جوا کھیلدا ہے، سر عام شراب پیندا ہے، جناب والی سر عام بدکاریاں بدفعلیاں کردا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت بندہ فسق و فجور دے اندر چلا جاندا ہے، وہ بندہ پھر اللہ دھوکھا دیندا ہے، جھوٹ بولدا ہے، فریب کردا ہے۔ اور فرمایا نمبر 7 امر بالمعروف نہی عن المنکر، جن نے نیکی دی دعوت دینی چھڑ دیتی اور برے کاماں دے اندر وڑ گیا، بالکل ہی خیال نہیں آیا کدی کہ یار کوئی چنگی گل کرنی بھی ہے یا چنگی گل سننی بھی ہے، یا لوگوں تک کوئی اچھی بات پہنچانی ہے، لوگوں تک کوئی نیک گل پہنچانی ہے، نہ خود نیکی دی گل لوگوں تک پہنچاندا ہے تو نہ خود چنگا کام کردا ہے، بلکہ برے کاماں دے اندر وڑیا رہندا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ دے عذاب دا انتظار کرے۔ اور آگے کی فرمایا نمبر 8 نا شکری کرنے والا، اللہ مینوں تینوں انیاں نعمتاں دے جنہ دی گنتی ہی کوئی نہ، بے شمار رب نعمتاں دے، بندہ گننیاں شروع کر دے، گنتی مک جائے، رب دیاں دتیاں نعمتاں نہ مکن ہے۔ دن رات بندہ جناب اٹھے، چنگا پاوے، چنگا کھاوے، جناب بڑے شایان و شوکت دے نال پھرے ٹرے، جناب اپنے دعوتاں تے جناب جاوے، اور پتہ لگے کہ بھائی واقعی بھائی اللہ نے انہوں بڑا عطا فرمایا ہے گا۔ یار اتنی
اللہ نے تینوں زمین عطا فرمائی، اتنے باغات عطا فرمائے، اتنے پھل عطا فرمائے، اینیاں ہزاراں نعمتاں عطا فرمائیاں، پھر بھی بندہ شام نو مرو مرو کرے او یار کچھ نہیں بندا پیا گا میرا، او یار بڑا حالات خراب ہوئے پے نے، او یار پتہ نہیں رب ساڈے نال ہی ناراض ہونا ہے، جدوں ناشکری کرنا شروع کر دیندا ہے اس وقت پھر وہ اللہ دی عذاب دا انتظار کرے، کیونکہ رب قرآن دے اندر فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جڑا رب دا شکر کردا ہے رب اون دے واسطے نعمتاں ہور بڑھا دیندا ہے، جڑا کفران نعمت کردا ہے اللہ دا عذاب پھر اون دے تے آ جاندا ہے۔ جو رب نعمتاں دتیاں رب چھین لیندا ہے، رب نے نعمتاں دتیاں نے رب انہاں کولوں کھچ لیندا ہے۔ یہ عذاب ہی ہے نا، نہ شکری کرنے والے دا جو کچھ ہوندا ہے رب انہوں بھی چھین لیندا ہے۔ اس تو جناب اللہ دا شکر ادا انسان نو کرنا چاہیے ہے۔ وہ مولا رومی کو کسی نے پوچھا نا کہ جناب کنہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ دا ہے، تو جناب کنہ کو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جڑی زبان ہے نا، زبان یہ ایسی نا شکری ہے کہ اللہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے جان دیاں نعمتاں دے مزے چک چک کے لذتاں لے لے کے منہ دے دند سارے ڈگ پینے، لیکن زبان نہ شکری تو باز نہیں آندی ہے۔ فرمایا کہ ہر لقمے تے رب دا شکر ادا کریا کرو، ہر بات تے ہر جناب نعمت رب دا شکر ادا کریا کرو۔ ساڑھے تو علماء نے اتوں تک فرمایا کہ تسی کھانا کھاؤ نا، لقمہ توڑن لگے بھی آکھو الحمدللہ، جدو لقمہ منہ دے چلا جائے پھر بھی آکھو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس مالک دا کرم قدم قدم تے شکر ادا کریا کرو۔ آگے کی فرمایا نمبر 9، تکبر کرنے والا، تکبر دی وجہ تے بھی قومت عذاب آئے۔ جنہ نے تکبر کیتا وہ میں دساں گا آپ نو آخر دے کہ جنہ جنہ تکبر کیتا انہاں تے بھی عذاب آ گئے۔ او یار اللہ دیو بندی وہ تو تحس نحس ہو گئے، تو جڑا آج ہون حضور دا امتی بھی ہوئے تو تکبر کرے اور اکڑ اکڑ کے چلے، اترا کے چلے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ دی زمین تے اترا کے اکڑ اکڑ کے چلے۔ اللہ نو ایسے لوگ پسند نہیں ہے گئے، اللہ نو ایسے لوگ پسند نہیں ہے گئے۔ نمبر 10 فرمایا ناب تول میں کمی کرنے والے، جنہ بھی ناب تول دے اندر کمی کی تھی، اور پہلیاں امتاں دے بھی عذاب پڑھ کے ویکھ لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نے ناب تول دے اندر کمی کی تھی، اللہ نے عبرت دا نشان بنا دیتا، ایسا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ چند دو لوگ بچے جنہوں نے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دی تابعداری کی تھی، فرما برداری کی تھی۔ اے خدا دیو بندے او زمین دا الٹ جانا، آسمان تے برف دا گرنا اور زمینہ دا پھٹنا اور زلزلے تاری ہونا، تیز آندھیاں دا آنا۔ حضرات اینا عذاب تو اینا رب دے عذاب تو ڈرو، اینا تو ڈرو کتے اے نہ ہوئے کہ اس عذاب دا رخ ساڑی طرف ہو جائے۔ صرف کی ہے کہ اثر رب رسول دی یاد تو غافل ہو گئے، اللہ اور ان دے رسول دی یاد تو دور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنی دیر تک اساں رب رسول دی یاد دی اندر نہیں آواں گے، تابع داری دی اندر نہیں آواں گے، فرما برداری دی اندر نہیں آواں گے، اونی دیر تک کدے بھی سکون نہیں مل سکتا، نہ ایتھے نہ قبر چ نہ حشر چ نہ گاں۔ اور اساں